السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ یعنی کہ تجوید کے ساتھ کیوں پڑھیں ہم، کیا وجہ ہے اس کی۔ مین وجہ تو اس کی یہی ہے نا کہ میننگ جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہے، یہ پڑھنا مشکل ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح اردو پڑھنے والے، فارسی پڑھنے والے، پشتو سندھی بولنے والے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو حروف تہجی ہیں وہ اور عربی کے حروف تہجی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ یعنی کہ اگر الف ہے تو ہمیں اس کی پہچان ہے کہ یہ الف ہے، جیم ہے تو ہمیں اس کی پہچان ہے کہ یہ جیم ہے، تو ہمیں اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جبکہ اگر کوئی فرینچی یا کوئی انگلش بولنے والا اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ نیا ورڈ ہے، وہ اپنی انگلش میں اس کو لکھ کے بتائیں گے کہ جی یہ الف ہے، اس کو اس کی پہچان کرنی پڑے گی، اس کو پہلے سے نہیں آتا، تو اس لیے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 20 حروف جو ہیں ان کی ساؤنڈ ایک ہی ہے، یعنی کہ جو ہمارے حروف تہجی ہیں ان کی اور جو عربی کے حروف تہجی ہیں ان کی ساؤنڈ ایک ہی ہے۔ باقی رہے 8 یا 9 تو اس کی بھی تھوڑی سی ہمیں صرف پریکٹس کرنی پڑے گی۔ یہ اور 8 اور 9 کوئی زیادہ حروف نہیں ہے کہ ان ہم سے جو ہے وہ اس کی پریکٹس نہ ہو سکے۔ جیسے کہ اردو میں ہے نا محرم، کہ محرم رشتہ ہے ہمارا، تو ہم اس کے اگر غلطی سے جو ہے اس کے نیچے ڈاٹ لگا دیں تو کیا بن جائے گا، محرم سے مجرم۔ تو کتنا میننگ میں کتنا فرق ہو گیا، یہ ہماری اپنی زبان کے دونوں الفاظ ہیں نا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میننگ جو ہے وہ کتنے چینج ہو گئے ہیں اس سے۔ اسی طرح عربی میں بھی کچھ غلطیاں جو ہیں وہ لحن جلی کہلاتی ہیں، یعنی کہ واضح غلطیاں، بڑی غلطیاں جس کو ہر ایک کوئی پہچان لیتا ہے، اور کچھ ہوتی ہیں لحن خفی، یعنی کہ چھپی ہوئی غلطیاں، ہونی تو وہ بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ لحن جلی تو وہ پھر ہمیں جو ہے وہ پھر گناہ ہوگا ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم تھا، دنیا کی اتنی کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم تھا، اگر ٹائم نہیں تھا تو میری کتاب پڑھنے کے لیے یا میری تجوید سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ دن میں 5-10 منٹ بھی اگر ہم دیں تو ہم بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ورڈ پریکٹس کرنے میں جب وہ ہمارے زبان پر چڑھ جائے گا، اس کا مخرج نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے نکلتا آ جائے گا، پھر پرابلم نہیں ہے اس کی۔ تو یہ بس تھوڑی سی محنت ہے جو ہمیں سٹارٹ میں کرنی پڑے گی، اور پھر وہ زبان پر چڑھ جائیں گے، پھر خود بخود آٹومیٹک جو ہے ہمارے منہ سے وہ الفاظ جو ہے وہ نکلتے آئیں گے۔ جیسے جو قاری حضرات ہیں ان کو دیکھیں نا، ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹکلی الفاظ نکلتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی اردو بولتے ہیں تو ہمیں کوئی محنت تو نہیں کرنی پڑتی نا، وہ ورڈ جس ورڈ کی جو پروناؤنسیشن ہے خود بخود منہ سے نکل آتا ہے اسی پروناؤنسیشن میں، تو یہ مشکل نہیں، شروع میں تھوڑی سی ذرا محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم نان عرب کے لیے جو ہے وہ حرکات لگوا دی گئی ہیں۔ اچھا، اس کو ہم حرکات، اصل اس کے لیے ورڈ جو ہے نا وہ حرکات ہی ہے، یعنی کہ زیر زبر پیش کو حرکات ہی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو اعراب بولتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ملک میں جو ہے اس کو اعراب بولا جاتا ہے، اور ہم اعراب بھی نہیں بولتے، ہم اس کو اعراب بولتے ہیں، حالانکہ الف کو ہم زیر کے بجائے ہم اس کو زبر سے پڑھتے ہیں، اعراب۔ تو اعراب کا مطلب ہوتا ہے بدو، بدو کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اعراب، اگر آپ کو حرکات سمجھ نہیں آتی تو اعراب جو ہے وہ گرامر پڑھیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اعراب جو ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر آپ کو یہی ایزی لگتا ہے تو آپ اعراب ہی بول لیں اس کو۔ تو یہ کس نے لگوائے تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے، ابو الاسود الدولی، وہ چیف جسٹس آف کوفہ تھے، انہوں نے یہ لگائے تھے۔ یہ ہماری آسانی کے لیے، اب چونکہ یہ لگی ہوئی ہیں حرکات، ہمیں مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ انعمتا، تا کے اوپر زبر ہے، ہم اس کو زبر سے ہی پڑھیں گے، لیکن اگر نہ لگے ہوتے اور ہم اس کو، یا لگا ہوا بھی ہے اور ہمارا دھیان نہیں ہے اور ہم نے اس کو انعمتو پڑھ لیا
تو انعمتا کا مطلب ہے کہ تو نے انعام کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو اگر ہم اس کو پڑھ لیں انعمتو، تو کا مطلب ہے میں نے، پیش کا آ گیا تو اس کا مطلب میں نے انعام کیا، تو جو ہے وہ دیکھیں کہ میننگ کس قدر جو ہے وہ چینج ہو گئے اس کے، اور کتنی بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ہم انعام کرنے والے تو نہیں ہیں، انعام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دیکھیں ہماری پروناؤنسیشن میں جو ہیں وہ غلطیاں، وہ بہت بڑی غلطیاں، وہ چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں۔ ہمیں چونکہ ترجمہ نہیں آتا اس لیے ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا غلطی کر گئے ہیں۔ مثلا جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، لیکن ہم قل کے بجائے، قل کا مطلب ہے نا کہہ دیجئے، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں قل، یعنی کہ ہم قاف کو جب اس کے مخرج سے نہیں نکالتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کل، اور کل کا مطلب ہے کھاؤ۔ تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم کیا پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کھا لو اللہ ایک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ترجمہ نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ ہم کتنی بڑی جو ہے یہ مسٹیک کر رہی ہیں، کتنی بڑی مسٹیک ہے یہ کہ کھا لو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کھا لو اللہ ایک ہے۔ تو یہ ہمارا مخرج صحیح نہ ادا ہونے کی وجہ سے یہ غلطی ہم نے جو کی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے قلب یعنی کہ دل، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے آیت نمبر 7 میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر۔ تو اب ہم جب اس کو پڑھیں گے ختم اللہ علی قلوبہم، تو قلب جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے کتوں کے اوپر۔ تو دیکھیں کہ میننگ جو ہیں وہ کتنے چینج ہو گئے۔ تو پھر ہمیں جو ہے وہ تجوید سے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر اسی طرح آیت نمبر 10 میں آتا ہے نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اگر ہم اس کو قلو کو قاف کو مخرج سے نہیں نکالا، ہم نے قلو پڑھ دیا، تو قلو کا کیا مطلب ہے؟ کتے، کہ نعوذ باللہ ان کے کتوں میں مرض ہے، ان کے کتوں میں بیماری ہے۔ تو کتنے ہم قرآن، اور پھر یہ تو ایک دو جگہ ہے نا، پھر قرآن میں کتنی ہی جگہ ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ آیا ہے، تو جو ہے وہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کا میننگ ہی سارا چینج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح علا جو ہے عین ہم حلق سے نہیں نکالتے، علا پڑھ دیتے ہیں تو میننگ چینج ہو گیا۔ اسی طرح ان ربی لغفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب جو ہے البتہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ یہاں پر لا غفور، اب یہ لا نہیں ہے، یہ لا ہے، لا غفور الرحیم، یعنی کہ لام جو ہے وہ تاکیدی ہے، تاکید کرنے کے لیے۔ لیکن ہم کیا اگر ہم یہ پڑھ لیتے ہیں ان ربی لا غفور الرحیم، تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے لا کو کھینچ دیا تو وہ بن گیا لا، لام الف لا، یعنی کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ بے شک میرا رب نہیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی کہ وہ بخشنے والا نہیں ہے۔ تو کس قدر میننگ جو ہے نا وہ چینج ہو گئے۔ پھر ہمیں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، یہ تو ہم خود فیصلہ کریں گے نا۔ پھر اسی طرح ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا، اس کے بغیر تو نماز ہے ہی نہیں، چاہے ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے سنتے پڑھ رہے ہوں، چاہے نفل پڑھ رہے ہوں، اس کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہے۔ جس رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ آپ کی رکعت ادا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہیں ہے۔ اور دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو سوچیں کہ کتنی رکعات ہم پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، تو اس کا مطلب ہے تمام تعریف للہ، اللہ کے لیے۔ تو جب ہم ہا کو حلق سے نہیں نکالتے تو ہم پڑھتے ہیں الحمد، تو حمد کا مطلب ہے پھٹا پرانا کپڑا، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھٹا پرانا کپڑا اللہ کے لیے۔ تو کس قدر ہم غلط پڑھ رہے ہیں، اور ڈیلی پڑھ رہے ہیں، اور ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، عین کو حلق سے نہیں نکالا ہم نے، تو رب العالمین، تو علم کا مطلب ہے درد، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ دردوں کا رب ہے۔ پھر ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، عین کو ہم حلق سے نہیں نکالا تو ہم پڑھتے ہیں نعبد۔
تو نا بدو ہم جنگلی ہیں، کیونکہ بدو کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگل میں رہنے والے ہیں، جو ڈیزرٹ میں رہنے والے ہیں۔ ڈیزرٹ بھی جنگل ہی ہوتا ہے نا ایک قسم کا، تو یہ ہے کہ وہاں پر جو رہنے والے ہیں، یعنی کہ جو گاؤں میں رہنے والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگلی ہیں، ہر رکعت میں ہم کہہ رہے ہیں اپنے لیے۔ پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین، آئین جو ہے وہ حلق سے نہیں نکالا ہم نے، ہم پڑھتے ہیں نستعین، تو نے آہستہ آہستہ رلایا۔ پھر ضالین، انعمتا کا ہو گیا، پھر ولد ضالین، ضالین کا کیا ہوا کہ گمراہ، جو گمراہ ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو زال کے ساتھ پڑھتے ہیں، زال کے ساتھ ذلہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ذلیل، اور جب ہم اس کو زا کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں ذلہ، تو اس کا مطلب ہے پھسلنا، اور جب ہم اس کو ضو کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں ذلہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سایہ۔ تو اصل ورڈ جو ہے وہ کیا تھا؟ ضلہ۔ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ پھر یہ تو ہم ہر نماز میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، کوئی رکعت ہماری اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم پھر سوچیں کہ ہم کس قدر غلط قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر کیا ہم اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر ریٹرن جو ہے وہ ثواب دے گا، ہمیں نیکیاں دے گا؟ ہم غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ کیا ہے ایسا؟ یہ تو پھر ہمیں خود سوچنا ہے نا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم نکالنا چاہیے۔ پھر ایسے ہی ہے الحمد، دال کے اوپر صرف جو ہے وہ پیش ہے، دمہ ہے، تو ہم اس کو اگر ہم اس کو کھینچ دیتے ہیں الحمد دو، اپنی لے میں پڑھ رہے ہیں دو، تو ہم نے اس کے آگے واو لگا دیا، چینج ہو گیا، مد اصلی بنا دیا۔ اسی طرح فی ہا، تو ہا کو ہم نے کھینچ دیا، فی ہا، ہا تو جو ہے اس کو ہم نے الف مد اصلی بنا دیا، اس کے آگے الف لگا دیا، حالانکہ وہ ہے نہیں، وہ ورڈ تھا فی ہا، کہ اس میں ہم نے فی ہا، وہ ہا مونس کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ کس قدر میننگ ہمارے جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خود جو ہے نا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، اور اس لیے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب ہم ایج زیادہ ہو گئی ہے، اب ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، اب کر نہیں سکتے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بس صرف یہ ہے کہ جب ہمارا دل جو ہے نا وہ مائل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے نا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، مخارج جو ہے وہ صحیح جگہ سے ادا کرنے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہماری غلطیاں معاف کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔